الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ویکون الدین للہ اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے. فإن انتہوا پس اگر وہ رک جائیں باز آ جائیں فلا عدوان الا علی الظالمین تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں. والحرمات قصاص اور حرمتیں عدلے بدلے میں ہوتی ہیں. فمن اعتدى علیکم پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ سو تم بھی زیادتی کرو اس پر یعنی بدلہ لو زیادتی کا. بمثل ما اعتدى علیکم اس کی طرح جو اس نے زیادتی کی تم پر. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع آیت نمبر 193 اور 194 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے قتال کا پہلی دفعہ حکم سنا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. قتال فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، اس میں زیادتی نہ ہو بلکہ انصاف ہونا چاہیے. مسجد حرام کے پاس نہ ہو، حرمت والے مہینوں میں نہ ہو، اور اگر کوئی اس میں خود لڑے تو پھر اس کے ساتھ تم بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ قتال کب تک رہے گا اور اس میں اگر کوئی حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کرے تو کیا حکم ہے، وہ آج کے سبق میں ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ لفظ دو ہیں، جہاد اور قتال. بنیادی طور پہ تو ان کا فرق سمجھنا چاہیے.
کہ جہاد جہد سے ہے، جہد کا معنی کوشش ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں، جس انداز میں بھی کریں، وہ جہاد میں شامل ہے۔ اور قتال قتل سے ہے، یہ لڑائی سے ہی ہے۔ اس میں علمی طور پر قلم کے ساتھ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تیر تلوار اور اسلحے کے ساتھ جو لڑائی ہے اسی کو قتال کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاد کا بھی ذکر ہے، قرآن کریم میں قتال کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الصف میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور اسی صورت میں آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اسی صورت میں گویا کہ قتال کا بھی ذکر ہے اور اسی صورت میں جہاد کا بھی ذکر ہے۔ اور جب قتال کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صف باندھ کر، گویا کہ خود سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی صورت میں جب جہاد کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی وہاں صرف تلوار کا ذکر نہیں کیا، وہاں مال کا ذکر بھی کر دیا، یعنی جہاد کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے دونوں کو ایک سمجھا، چونکہ قتال تو ہر وقت ہوتا نہیں ہے، قتال تو خاص مواقع پر ہوتا ہے، خاص اوقات میں ہوتا ہے، خاص حالات میں ہوتا ہے۔ جہاد ہر وقت ہوتا ہے اور ہر طرح سے ہوتا ہے۔ ہم نے لفظ جہاد جب بھی بولا تو اس سے وہ قتال ہی سمجھا، جب بھی لفظ جہاد ہمارے ہاں بولا گیا اس سے ہم نے قتال ہی سمجھا، لڑنا اور مارنا ہی سمجھا، اور اس لفظ کو ہی اتنا خطرناک اور ہولناک بنا دیا گیا کہ اس کا نام لیتے ہوئے یہ بھی ڈر لگتا ہے جی کہ جہاد، او ہو جی جہاد تو شاید بڑا یہ ہو گیا۔ اور اس کو عام کرنے کی وجہ سے، اس لفظ کو عام کرنے کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو مطلق جہاد کا وہ جو ہے خوف دلوں میں پیدا ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ قتال کو تو ہم نے بھلا ہی دیا، دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا۔ حالانکہ قتال بھی اللہ کا حکم ہے، دشمنوں کے ساتھ صف پیراؤ ہونا، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ لڑنا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن جب لفظ ہم نے ایک ہی مشہور کر دیا، جہاد جہادی کہہ دیا اور قتال کو بالکل پس پش ڈال دیا، تو دو نقصان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ لفظ جہاد بڑا ہولناک ہم نے بنا دیا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ قتال حکم ربی ہے یا نہیں ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اور قتال کا بھی حکم دیا ہے۔ اب جو جہاد ہے یہ علمی طور پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کرو تم۔ اب ظاہر قرآن کے ذریعے لڑائی تو نہیں ہوگی نا، قرآن کے ذریعے دلائل کے ساتھ بات ہوگی، ایک محنت ہے جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محنت میں شریک فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح نفس کے خلاف جو جہاد ہے اسے حدیث میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب جہاد سے قتال سے واپس آئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اب بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں چھوٹے جہاد کی طرف سے، تو اکبر، جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ تو جہاد اکبر اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف ذہن میں رہے کہ کوشش ہے، وہ جو کوشش ہے نا اس کو جہاد کہا گیا۔ اسی طرح ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس کو بھی افضل جہاد کا، افضل الجہاد، بہت بڑا افضل جہاد ہے۔ ایک ظالم کے سامنے کلمہ حق کرنا، اب ظالم کے سامنے تلوار تو نہیں ماریں گے نا، بات ہی کریں گے، اس بات کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں جہاد کی،
لیکن قتال فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہنا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ انفرادی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ الگ تلوار لے کر نکل کھڑا ہو اور ہر بندہ الگ جا کر تلوار لے کر کسی کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، یہ حکم نہیں ہے۔ اس میں اجتماعیت ہوتی ہے، اور اجتماعیت مسلمانوں کا جو ایک لیڈر ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب حالات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت میدان میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئی ہیں، اس میں کلہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ سارے اسی وقت نکل جاؤ، ترغیب ضرور دی گئی ہے، فضائل بھی سنائے گئے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وہ بڑے درجوں والے ہیں، جو نہیں کہے وہ کم درجوں والے ہیں، لیکن ترغیب ضرور دی گئی ہے، لیکن سب کو حکم نہیں دیا گیا۔ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا وہ حالت ایسی تھی کہ وہاں پہ سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم جناب نہیں نکلتے ہو اللہ کی راہ میں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ وہاں اللہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں کہا گیا تو تم زمین کی طرف جھکتے ہو، یعنی وہاں سب نے نکلنا تھا۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ قتال ہر وقت ہر ایک پر لازم نہیں ہوتا۔ قتال بعض حالات میں، مثال کے طور پہ اس کو آسان لفظ میں اگر یوں کہیں کہ ہمارا جتنے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ قتال کرنے کے لیے ہماری اسلامی فوج موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ جب وہاں فوج کہے کہ اب سارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو باقی مسلمانوں پر تب لازم ہے کہ ان کی پشت پر کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ وہ بھی تلوار اٹھا کر اسی طرح لڑیں جیسے اسلامی فوج لڑ رہی ہے، شانہ بشانہ ہو کر لڑیں۔ یہ ہے قتال کی وہ حالت جو ہر وقت ہر مسلمان پر لازم ہو جائے گی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باقی رہی جہاد، جہاد تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے، ہر انداز میں کرنا چاہیے، لوگوں کو بات سمجھانی چاہیے۔ اب جب یہ فرق ہم سمجھتے نہیں ہیں اور عمومی طور پر جہاد کا کوئی نام لے تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اوہو یہ تو دہشت گردی کی طرف جناب ابھار رہے ہیں جی، یہ تو جنگ کی طرف ابھار رہے ہیں۔ دیکھو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اور یہ جہاد کا حکم ہر وقت ہے، لیکن جہاد سے مطلب کوشش کرنا، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہاں اس میں جب ایسی صورت پیش آ جائے کہ جناب ہمارے اسلامی فوج وہ قتال کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، اور اس کو ضرورت پیش آئے باقی مسلمانوں کو بھی اور وہ کہیں کہ اب آئیں، تو پھر سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پھر جناب اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں۔ اب اس میں ایک جہاد وہ ہے جو فی سبیل اللہ، جیسے کل کے سبق ہم نے پڑھا فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے لڑائی کروں۔ کب تک؟ جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اس دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ ہے غلبہ اسلام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات فرمائے وہ غزوہ اسلام کے لیے فرمائے۔ وہ کس کے لیے فرمایا جی؟ اسلام کے غلبے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام اللہ کا غالب آ جائے اور کفر مغلوب ہو جائے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ بیت اللہ سے بتوں کو نکالا اور حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، یعنی اسلام غالب آیا، توحید کا نعرہ لگوایا اور شرک کے نشانات کو ختم فرمایا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اسلام کے غلبے کے لیے۔ بعض دفعہ قتال آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ بھی جائز ہے۔ خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے فرعون کے پاس تو کیا مطالبات لے کر گئے؟ ایک تو اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر گئے، دوسرا قوم کی آزادی کے لیے گئے، دوسرا قوم کی آزادی کے لیے گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی عزت کے لیے یا اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے،
وہ بھی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ شہید ہے۔ اب وہ جو آدمی لڑ رہا تھا جو شہید ہو گیا اپنی عزت کے لیے یا جناب اپنے مال کے لیے، وہ بھی شہید ہوا، معلوم ہوا اپنی ضروریات کے لیے بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنی ضروری، لیکن اصل قتال کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ اب یہ کب تک رہے گا؟ فرمایا جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا تب تک رہے گا، کفر مغلوب نہیں ہو جاتا تب تک رہے گا۔ مطلب دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے اس کو اتنا عام کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور بعض لوگوں نے پھر اس کا رد کرنے کے لیے اس کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن بنا دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ارکان اسلام تو 5 بتائے گئے ہیں، اب اس کو میں اضافہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حکم اللہ کا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سورۃ الصف کی آیت پڑھ کر سنائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کیا۔ اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اعمال میں افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر، کا پھر کا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا، پھر کا جہاد فی سبیل اللہ، پھر کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی کچھ ترتیب میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کر دی، میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وقاتلوہم، کب تک قتال کرنا ہے؟ فرمایا قتال کرو ان سے، حتیٰ، کب تک؟ فرمایا اس وقت تک، لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ سے مراد کل کے سبق میں ہم نے پڑھا والفتنہ تو اشد من القتل، یہ کفر و شرک کا فتنہ، اسی طرح زمین میں ظلم اور بربریت کا فتنہ، یہ سب جو ہیں جب تک ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کس کا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ جب لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجنے جائیں، تب جب تک بج نہ جائیں تب تک قتال فی سبیل اللہ جاری رہے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں اور اس شرارت سے اور کفر سے توبہ کرے تو فلا عدوان الا علی الظالمین، کوئی زیادتی نہیں سوائے ظالموں پر، یعنی پھر جو مسلمانوں کے جان مال کے دشمن ہیں ان کو تو سزا ملے گی، اب باقیوں کو کے ساتھ لڑائی اور جنگ نہیں کی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ دیکھو جی 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک تو محرم اور 2 اس سے پہلے ذوالحجہ ہے، اس سے پہلے ذوالقعدہ ہے، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تب سے ان کو حرمت بخشی گئی ہے، ان میں جنگ کرنا لڑائی کرنا درست نہیں ہے۔ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، حدیبیہ کے مقام پر گئے، روک لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت مکے والوں نے نہیں دی۔ اب وہ حرمت والے مہینے تھے، ان میں لڑائی تو ویسے درست نہ تھی، بلکہ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ آ جائیں۔ اب اگلا سال جب آیا، ظاہر بات ہے صحابہ کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ کیا پتہ وہاں جائیں تو پھر وہ آگے اکڑ جائیں اور کہیں جناب آپ کو نہیں آنے دیتے، تب فرمایا کہ اب اگر وہ گڑبڑ کریں تو ان کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہوتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال یعنی 6 ہجری میں آپ نے تقدس پامال نہیں کیا اور آپ واپس چلے گئے، حالانکہ سفر کر کے وہاں تک آئے تھے، اور اس لیے آپ واپس چلے گئے۔ اب اگلے سال کا معاہدہ ہو گیا، پھر اگلے سال اگر وہ آپ کو روکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کرنے دیتے تو پھر جناب بس حرمت والے مہینے بدلے ہیں، حرمت والے مہینے وہ لحاظ نہیں کرتے تو ہم ہر دفعہ آئے اور واپس چلے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ آگے فرماتے ہیں والحرمات قصاص، اور حرمتیں بدلے میں ہوتی ہیں۔ ذرا غور کرنا اس لفظ پہ، الحرمات جمع کا لفظ بولا گیا جی۔ حرمتیں معلوم ہوا صرف مہینے کی حرمت کی بات نہیں، مثلا حرم کی حرمت ہے، اسی طرح انسان کی حرمت کا معنی ہوتا ہے نا عزت، انسان کی عزت ہوتی ہے، ایمان کی، بزرگی کی، وغیرہ وغیرہ، حرمتیں بدلے میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کی عزت کرے گا تو بدلے میں عزت کی جائے گی،
کوئی نہیں کرے گا تو بدلے میں عزت کوئی بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح جتنی بھی عزتیں ہیں حرمتیں قصاص میں ہوتی ہیں، بدلے میں ہوتی ہیں۔ اگلا خیال کرے گا تو پھر خیال کیا جاتا ہے، اگر کسی کو خیال نہیں ہوگا تو پھر حرمت باقی نہیں رہے گی۔ ایک آدمی کسی کو، بزرگ آدمی ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، وہ آگے جناب چاہتا ہے کہ میرا ادب کیا جائے، تو یہ نہیں ہوتا، حرمتیں بدلے میں ہوتی ہیں۔ اگلے کی عزت کا خیال رکھیں گے تب اگلا آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ فمن اعتدى علیکم، جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو اس پر، یعنی مطلب ہے زیادتی کا بدلہ لے لو۔ کتنا بدلہ لینا ہے؟ فرمایا بمثل ما اعتدى علیکم، جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جتنا اگلے نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے لو۔ تم مفسرین فرماتے ہیں وہ آیت چونکہ مکی آیت تھی اور مکے میں معافی ہی کا حکم تھا، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم آیا نہیں تھا، اور یہ مدنی آیت ہے اور جہاد کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا اب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ لیکن بدلے میں یہ دھیان کرنا کہ زیادتی نہ کی جائے۔ مثلا ایک آدمی نے جتنا آپ کے ساتھ کی ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے، آپ اس میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، قاتل کے خاندان میں سے 4 بندے مار دینا یہ زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہوگا، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جہاد میں، قتال میں، بدلہ لینے میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگی۔ جتنا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ حقدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ گئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں تو بدلے میں ہوتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو اس پر، یعنی بدلہ لو زیادتی کا۔ بمثل ما اعتدى علیکم، جیسا کہ اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔